صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملہ القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل شيء بهاء وبهاء امتی القرآن ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اتنی اونچی آواز سے درود شریف پڑھو مجھے پتہ چلتا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جبل جمال محمد كمل كمال محمد امن ایمان محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اسم محمد في الأسماء جسم محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور وصل على نفس محمد في النفوس وصل على تربة محمد في الأتراب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رفيق محمد أبيك محمد رفيق محمد أبيك محمد أبي بكر الصديق محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قرآن محمد بیان محمد اعلان محمد میدان محمد. اللهم صل على محمد عثمان بن عفان محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کتاب محمد معراج محمد میلاد محمد میقات محمد معراج محمد عمر بن خطاب محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تقي محمد نقي محمد جلي محمد حضرت علی محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عينين محمد عينين محمد أذنين محمد ركبتين محمد يدين محمد رجلين محمد شفتين محمد حضرت حسن حسين محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأهل بيته محمد. واجب الاحترام سامعین محترم، حافظ عبداللہ بلکہ مولانا عبداللہ صاحب کی ختم قرآن کے سلسلے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں جمع کیا. مبارکباد دیتا ہوں مولانا عبداللہ صاحب کو جس نے اللہ کا قرآن مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے سنایا. اللہ نے کا سنانا قبول منظور مقبول فرمایا. آپ سامعین نے سنا، اللہ آپ کا سننا بھی قبول و منظور فرمائے. ہمارے خاتم صاحب قرآن کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں. بچے نے ماشاءاللہ ترجمے کے ساتھ تلاوت کر کے اس کا ترجمہ، آیتیں بھی بڑی مشکل اور ترجمہ بھی بڑا مشکل، لیکن بس جس کو یہ گھر کی چیز ہے کہ اپنی تو محبت قرآن کے ساتھ عبد الرحمن کی یہ تلاوت، عبداللہ کا یہ قرآن سنانا، والد صاحب کی نگرانی اور آپ سامعین کی یہ محبت
اور ذوق شوق اللہ قبول و منظور فرمائے۔ جس چیز سے محبت کرو گے وہ چیز تمہارے پاس رہے گی، جس چیز سے محبت کرو گی وہی چیز تمہارے پاس رہے گی۔ قرآن محبت کے لیے آیا ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی محبت کے لیے ہے۔ جب قرآن کے ساتھ محبت کرو گے قرآن کے ساتھ محبت کرو گے یہ قرآن تمہاری زندگیوں میں رہے گا، اور اس قرآن کے ساتھ تمہاری ضروریات دنیاوی اور اخروی بھی اللہ پوری فرمائے گا۔ اور جب قرآن سے نبی علیہ السلام کی سیرت سے حج کی زندگی گزارو گے نہ دنیا میں سکون ملے گا نہ آخرت میں سکون ملے گا۔ اور میں تو کہتا ہوں دنیا 2 دن کی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن گزر جائے گی۔ جس نے کل قیامت کے دن افسوس دیکھ لیا کبھی خوشی کا منہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ جس نے کل قیامت کے دن ندامت دیکھ لی، افسوس دیکھ لیا، رونا دھونا دیکھ لیا، پھر کبھی اتنے بڑے دن میں ساری زندگی میں نہ موت ہے کہ جان چھوٹے، نہ اور کوئی فنائیت ہے کہ جان چھوٹے، ہمیشہ کی ندامت ملے گی، کبھی خوشی کا منہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ قیامت کی ندامت سے محفوظ فرمائے۔ قاری عبداللہ صاحب نے قرآن سنایا، آپ سامعین نے سنا۔ اخیر رات ہے، میں آج آپ کے سامنے قرآن مقدس کے چند حقوق بیان کرتا ہوں۔ قرآن مقدس کے 6 حق ہیں ہمارے اوپر۔ کتنے حق ہیں جی؟ 6 حق ہیں ہمارے اوپر۔ جنہوں نے 6 حقوق کا خیال کیا قرآن بھی اس کو کامیاب کرنے کے لیے رب کے سامنے سفارش کرے گا اور یہاں تک کہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور جس نے ان حقوق کا خیال نہ کیا قرآن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کل قیامت کے دن قرآن اس کے خلاف سفارش کرے گا، یہاں تک کہ جہنم میں پہنچا دے گا۔ قرآن مقدس کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے، واحد کلام ہے ہماری، جس کو رب ذوالجلال نے خود تلاوت کیا ہے۔ تورات اللہ نے مخلوق کے لیے دی کہ مخلوق پڑھے گی، اللہ خود نہیں پڑھتے تورات کو، نہ پڑھا نہ پڑھے۔ اور زبور اللہ نے دی کہ یہ دنیا مخلوق پڑھے گی، انجیل اللہ نے دی کہ مخلوق پڑھے گی۔ جب بات آئی میرے اور آپ کے نصیب والی کتاب کی، مالک کائنات نے کہا مخلوق کو بعد میں دوں گا، میں خالق خود اس کی تلاوت پہلے کروں گا۔ شکر ہے یہ مخلوق بولی ہے ماشاءاللہ، اللہ کا سبحان اللہ اس درخت کے ساتھ قبول فرمائے جس کا سایہ عربی نسل کا گھوڑا بھی ختم نہیں کر سکے۔ یاسین طٰہٰ قبل ان یخلق السماوات والارض۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا رب کائنات نے ابھی انسان مخلوق تک کوئی شے پیدا نہیں کی تھی، اور پیدا کرنے سے 1 دن 2 دن کی بات نہیں، 1000 سال پہلے اللہ نے آپ کے قرآن کی ایک سورت کا نام ہے سورت یاسین، دوسرے کا نام ہے سورہ پارے میں سورت طٰہٰ۔ خالق کائنات نے قبل ان یخلق السماوات والارض، زمین کا کوئی وجود نہیں، آسمان کا کوئی وجود نہیں، انسان مخلوق کا کوئی وجود نہیں، خالق کائنات پہلے سے موجود ہے، اس کا کلام اس کی صفت پہلے سے موجود ہے۔ اللہ نے اپنی صفت علم میں سے قرأ یاسین طٰہٰ، سورۃ یاسین جو قرآن کا دل ہے، اور سورۃ طٰہٰ 2 سورتوں کی اللہ نے خود تلاوت کر دی۔ ابھی آسمان نہیں بنا، ابھی زمین نہیں بنی، ابھی قرآن والے نہیں آئے، مالک کائنات خود تلاوت کر رہے ہیں۔ تو جو ازلوں سے تلاوت جس قرآن کی شروع ہو چکی ہے، میں کہتا ہوں دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، اس کی تلاوت قیامت کی صبح تک بند نہیں ہو سکتی۔ تورات بستی کے لیے آئی، کلا سبق تھوڑا تھا، وقت بھی تھوڑا تھا،
کر کے ختم ہو گئی، انجیل تھوڑے وقت کے لیے آئی، بستی قوم کے لیے آئی، نبی چلے گئے، کتاب بھی چلی گئی، زبور بھی چلی گئی، نبی بھی چلے گئے، لیکن جب بات آئی اللہ کی کلام کی، خالق کی کائنات نے کہا میں بھی ہمیشہ رہوں گا، میری کلام بھی ہمیشہ رہے گی۔ دوسرے کلمے میں آپ پڑھتے ہیں نا، وحدہ لا شریک لہ، اللہ ذات میں بھی ایک ہے، اللہ صفات میں بھی، تو یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کی صفت اتنی کہ اللہ کریم نے اس صفت کو جگانے کے لیے نہ مخلوق کی ضرورت پڑی، نہ آسمان زمین کی ضرورت پڑی۔ قرأ یاسین طٰہٰ قبل ان یخلق السماوات والارض، ابھی زمین و آسمان نہیں لیکن آپ کا قرآن موجود ہے۔ اللہ اس کو قائم دائم رکھے، اللہ اس کے قوانین ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اللہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہمارے حکمران پیدا فرمائے، ہماری عوام پیدا فرمائے، ہمارے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے جب خود تلاوت کی یہ بتا دیا کہ قرآن کا پڑھنا ایک حق ہے، میرے اوپر تو نہیں ہے لیکن میں محبت سے پڑھتا ہوں، اور میرے بندوں جب تمہیں ذمہ داری دے کے بھیج رہا ہوں تو قرآن پڑھنا حق ہے۔ 6 حق ہیں قرآن کے۔ پہلا حق قرآن پہ ایمان لانا۔ پہلا حق کیا ہے قرآن پر؟ اب میں پڑھوں گا نا، آپ نے سوچنا ہے کہ کون سے حق کس طرح اور کتنے ہم ادا کر رہے ہیں، اور کتنے حقوق میں ہم پیچھے ہیں۔ نام ہمارا مسلمان ہے، کام ہمارے حقوق میں بھی پیچھے۔ اور حق کہتے کس کو ہے؟ حق اس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان ادھر بھی مجرم ہو ادھر بھی پکڑا جائے۔ جس طرح کہتے ہیں نا جی میرا حق ہے، ادھر نہیں دے گا تو ادھر دے گا، تو اسی کو میں حق سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھے اپنے صحابی رسول کے ساتھ، اپنے صحابی کو عرض کرنے لگے میرے صحابی، ما حق اللہ علی عبدی، بندے کے اوپر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ کے اوپر بندے کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی کا یہ سوال اور صحابی جواب دیتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر، بندے کے اوپر اللہ کا حق تو یہ ہے ساری عمر اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا پیتا ہے، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ نفع نقصان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کے ساتھ ذات و صفات میں کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ بندے کے اوپر حق ہے۔ اچھا اللہ کے اوپر بندے کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی نے سوال کیا، صحابی جواب دیتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کے اوپر بندے کا یہ حق ہے کہ جب بندہ اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا پیتا ہے، سجدے بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، رکوع بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، نمازیں بھی اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اپنا خالق مالک وحدہ کر کے اللہ کو مانتا ہے، تو اللہ پر حق ہے کہ اس بندے کو جہنم سے بچا کے جنت میں پہنچا دے۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں حق۔ جو چیز اللہ کے لیے بھی آ گئی، جو نبیوں کے لیے بھی آ گئی، جو بندوں کے لیے بھی آ گئی، حق حق ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کے 6 حقوق علماء نے بیان کیے۔ پہلا حق ہے قرآن پہ ایمان لانا۔ یہ کس کی کلام ہے؟ اللہ کی۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ جب اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور میرا اس پہ ایمان ہے۔ پہلا حق ایمان لانا۔ امید ہے اس حق میں ہم سارے شریک ہوں گے، سارے مسلمان ہیں نا، تو اس حق کو ہم سارے پڑھتے ہیں، مانتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں 20واں پارہ اور سورت کا نام سورۃ القصص اور آیت نمبر 53 وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب ان پہ قرآن کی تلاوت کی جاتی اچھے لوگوں پر، قالوا وہ کہتے تھے آمنا بہ، ہم اس پہ ایمان لاتے گئے، انہ الحق من ربنا، یہ رب کی طرف سے حق ہے اور ہمارا ایمان لانا قرآن کا حق ہے، اللہ کی طرف سے حق ہے
اور ہمارا اس پر ایمان لانا بھی حق ہے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، ہماری طرف سے آئی ہوئی کتاب حق ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ قرآن پہ ایمان لانا بھی حق ہے۔ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ابھی قرآن نازل بعد میں ہوا، ہم لوگوں کا تورات پڑھ کر زبور انجیل پڑھ کر ایمان بن چکا تھا۔ یعنی اہل کتاب کہتے ہیں تورات زبور انجیل پڑھ کے ہمارا ایمان بن چکا تھا، مسلمین من قبل، پہلے سے ہم فرما بردار تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا اچھا تورات کو بھی ماننے والوں، انجیل کو بھی ماننے والوں، زبور کو بھی ماننے والوں، ان کے پیغمبروں کو بھی ماننے والوں، محمد رسول اللہ پر بھی ایمان لانے والوں، اس کے قرآن کو بھی حق ماننے والوں، میں رب کی قسم یؤتون اجرہم مرتین، دنیا ایک اجر لے گی تمہیں 2 اجر دیے جائیں گے۔ مرتین، اللہ کو کتنی محبت ہے ایمان کے ساتھ۔ پچھلی قوموں نے بھی ہمارے قرآن پہ ایمان لایا، پچھلی قوموں نے بھی ہمارے نبی پہ ایمان لایا۔ 20واں پارہ کہتا ہے یؤتون اجرہم مرتین، ان کو 2 اجر دیا جائے گا، اس لیے کہ پہلی کتابوں پر بھی ان کا ایمان تھا اور جب قرآن سامنے آیا تو قرآن کو بھی حق مان لیا۔ پہلا سپارہ میرے سامنے سورۃ البقرہ اور بالکل پہلا صفحہ، اللہ کریم فرماتے قرآن سے فائدہ اٹھانے والے پہلا وہ گروہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ یؤمنون بالغیب، جنت کا پتہ چلا، دیکھی نہیں ہے لیکن ایمان ہے کہ اللہ نے نعمت انعام بنا کے تیار رکھی ہے۔ جہنم دیکھی نہیں ہے لیکن ایمان ہے کہ سزا کے طور پہ زمین کے نیچے رب نے رکھی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام ہم نے دیکھے نہیں لیکن ایمان ہے کہ اعلیٰ ہستی تھے جو دنیا سے 63 سالہ زندگی گزار کے چلے گئے، پر سے رات دیکھا نہیں، ایمان ہے۔ یؤمنون بالغیب، نمبر 2 ویقیمون الصلاۃ، نماز کو وقت پہ ادا کرنے والے، ومما رزقناہم ينفقون، اللہ کے دیے ہوئے مال سے فطرانہ ادا کرنے والے، فطرانہ سرسایہ ادا کرنے والے، زکوٰۃ سال میں فرض ہے تو زکوٰۃ دینے والے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، میرے پیغمبر قرآن سے وہ فائدہ اٹھائیں گے جو قرآن پہ ایمان بھی جمائیں گے۔ جب ایمان ہوگا تو فائدہ ہوگا نا۔ تو پہلا حق ایمان لانا، الحمدللہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس حق کو سارے ادا کر رہے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دوسرا حق قرآن کی تلاوت کرنا، اب سوچو کہ اس حق کو کون کون ادا کرتے ہیں؟ اکثریت ادا نہیں کرتی، تھوڑے لوگ ادا کرتے ہیں۔ ایمان سب کا ہے لیکن تلاوت کچھ کچھ کرتے۔ گھروں میں سوچ لو 4 آدمی ہیں تو 1 یا 2 وہ بھی پورے پڑھیں گے، بقایا وقت ہی گزاریں گے۔ پہلا حق ایمان لانا، دوسرا حق قرآن کی تلاوت کرنا۔ پہلا سپارہ میرے سامنے اور بالکل اخیر صفحہ، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوت کی، قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں کہ کہتے ہیں پڑھنا بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے۔ یتلون تلاوتہ حق تلاوتہ، ایمان لاتے ہیں کیوں؟ انہ الحق، حق ہے، تلاوت کرتے ہیں کیوں؟ حق کا تلاوت ہی حق ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ قرآن کی تلاوت کیسے کیا کرتے تھے؟ رمضان میں 61 قرآن پڑھا کرتے تھے، 61، ایک دن کو ایک رات کو 2 ختم، ایک دن کو ایک رات کو، یعنی دن والا نظام بھی قرآن کے ساتھ، رات والا نظام بھی قرآن کے ساتھ، اور دن اور رات اور 30 دنی 60، اور ایک قرآن تراویح میں سن لیا کرتے تھے۔
اس کو کہتے ہیں قرآن کی تلاوت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دن رات قرآن کے ساتھ مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل قرآن پڑھ پڑھ کی تلاوت کر کر کے اللہ نے وہ مقام دے دیا کہ اللہ نے اپنا دیدار کروا لیا۔ اللہ کا دیدار ہوتا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 99 بار اللہ کا دیدار ہوا۔ تو کہا اب اگر اللہ کا دیدار مجھے ہوا تو میں اللہ سے سوال کروں گا، اللہ میں تیرے نزدیک کیسے بنوں؟ اتنی بار میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اب میں پھر یہ سوال کروں گا اللہ میں تیرے نزدیک اور کیسے ہو جاؤں؟ شوق ہے، جس کو جس چیز کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے شوق پڑ جاتا ہے۔ 99 بار دیدار ہونے کے بعد امام احمد بن حنبل کو جب 100ویں بار دیدار ہوا، اللہ کریم سے سوال کرتے ہیں ربا میں تیرے قریب کیسے بن جاؤں؟ میرا تیرا قرب تعلق زیادہ بڑھ جائے، یہ کس عمل سے بڑھتا ہے؟ درود شریف پڑھوں یا نماز پڑھوں یا نوافل پڑھوں یا سجدے کروں یا حج کروں یا عمرے کروں یا طواف کروں؟ ربی کائنات بتانا تیرا کام ہے، مجھے توفیق دے اس عمل کو میں کروں جس سے تو میرے قریب ہو جائے اور ربا میں بھی تیرے قریب ہو جاؤں۔ رب بھی بندے کے قریب ہوتا ہے۔ ایک بارش تو آ جا، ایک ہاتھ میں آ جاؤں گا، تو ایک ہاتھ میری طرف آ جا، میں دوڑ کے تیری طرف آ جاؤں گا، حدیث ہے۔ اللہ کریم بھی بندے کے قریب ہوتے ہیں، بندے کو بھی چاہیے کہ بندہ بھی اللہ کا قرب مانگے، اللہ میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم فرمانے لگے احمد قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، جب تو صبح شام قرآن پڑھے گا میں خالق کائنات تیرے قریب ہو جاؤں گا۔ اللہ امام احمد کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ اللہ امام احمد بن حنبل کے درجات کو بلند فرمائے۔ عرض کرنے لگے ربا فہمن او بلا فہمن، سمجھ کے پڑھوں یا بغیر سمجھے پڑھوں؟ کیا پتہ ہے میں تو امام ہوں، میں تو عالم ہوں، میں تو ترجمہ سمجھتا ہوں۔ ایسے سادے لوگ بھی آئیں گے جن کو نماز کا ترجمہ بھی نہیں آئے گا، قرآن کا ترجمہ کہاں آئے گا؟ پھر کیا پتہ ہے ان کو تیرا قرب بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اللہ کریمہ فہمن او بلا فہمن، میرا یہ سوال ہے قرآن سمجھ کے پڑھوں تیرا قرب ملے گا یا بغیر سمجھے پڑھوں تب بھی تیرا قرب ملے گا؟ اللہ کی ذات نے جواب دیا احمد فہمن او بلا فہمن، سمجھ کے پڑھ یا بغیر سمجھے پڑھ، پڑھنا تیرا کام ہے، قرب میرا مل جائے گا۔ اللہ اللہ، صرف پڑھنے سمجھنے کی بات ہوتی تو پھر ساری دنیا نہ آتی، پھر سارے تلاوت کرنے والے نہ آتے۔ کیوں؟ سارے لوگ تو قرآن نہیں سمجھتے، سمجھنا تو عربیوں کا کام ہے۔ امام احمد بن حنبل اللہ نے اس دیدار کی وجہ سے، اس قرب کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے اتنا بڑا مقام دیا۔ وقت کے خلیفہ نے نعرہ لگایا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کی، خلیفہ نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، خلیفہ نے کہا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور قرآن پڑھ کے جواب دے جائے کیا؟ خلیفہ بھی ہارون الرشید کا بیٹا مامون مسلمان، افسوس کیا کہتا ہے؟ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے تو یہ بھی چیز ہے۔ ایسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، دیکھو کیا کہتا ہے؟ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے تو یہ بھی چیز ہے، تو یہ چیز ہے تو مخلوق ہے، جب اللہ خالق ہے تو یہ مخلوق بن گئی۔ اللہ اللہ، جلاد نکل گئے تلاش کرنے کے لیے کہ جو اس کی دل کو نہیں مانے گا ہم سر تن سے جدا کریں گے۔ کافی لوگ، کافی وقت کی علماء بھی ان کا ساتھ دینے لگے، مجبوری کی وجہ سے، رخصت پہ عمل کرنے کی وجہ سے بس جھک گئے۔ امام احمد بن حنبل اور ایک اور بزرگ بھی ساتھ تھے، راستے سے گزر رہے ہیں، ایک اعرابی گزرتا ہے، کہنے لگا ہے امام احمد بن حنبل آج اپنی ہمت مضبوط کرنا ورنہ دنیا سے چلے جاؤ گے اور لوگوں کی ذمہ داریاں رہ جائیں گی۔ آج ہمت مضبوط کرنا، یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کے پیچھے چلیں، آپ کی غلط بات کر دیں، یہ لوگوں کی ذمہ داریاں آپ کے سر پہ، کوئی بات نہیں، زندگی ویسے بھی گزر جائے گی، شہید بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، درجہ مل جائے گا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میری ہمت مضبوط ہو گئی، بوڑھا شخص ہے
ہے دیہات کا رہنے والا جس نے میرے حوصلے کو بلند کر دیا. مجھے جو ہی خلیفہ کے دروازے پہ پہنچایا گیا، اندر سے نوکر نکلتا ہے، اپنے رومال کے ساتھ آنسو پونچھ رہا ہے. آنسو کو صاف کرتی ہوئے رو کے کہنے لگا، امام صاحب، چہرہ اللہ نے آپ کو 14ویں رات کے چاند کی طرح دیا ہوا ہے، لیکن خلیفہ نے کہا ہے میں محمد رسول اللہ کی رشتہ داری کا واسطہ آج اگر امام نے مسئلہ نہ مانا تو سر تن سے جدا کروں گا. یہ مامون جو تھا یہ سید بھی تھا، پیارے پیغمبر کے خاندان کا تھا. تو کیا کہتا ہے؟ پیغمبر کے خاندان کی عزت کی قسم، آج اگر اس نے یہ بات نہ مانی کہ قرآن مخلوق ہے تو میں اس کا سر تن سے جدا کروں گا. سارے مانتے ہیں، یہ کیوں نہیں مانتے؟ جب اتنی بات ہوئی نا تو جس کو رب 100 مرتبہ دیدار کرواتا ہے، رب اس کی بات سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ میرا مسئلہ سمجھ آ رہا ہے جی؟ یہ نہ ہو کہ پوری تقریر کر کے چلا جاؤں اور پھر صبح آپ کہیں کہ میں کیسا تھا ایسا تھا. بس سب ٹھیک بول رہا ہوں. امام احمد بن حنبل نے ہاتھ اٹھائے اور کہا ربا، تیرا بندہ کہتا ہے، اس نے نبی کی عزت کی قسم اٹھا کے کہا ہے سر تن سے جدا کروں گا. انی قائم بحقک، ربا میں تیرے حق کے لیے کھڑا ہوں، مسئلہ بھی حق کا بول رہا ہوں. اگر تم میرا رب ہے، میرے ساتھ تیرا ولی بھی کھڑا ہے. اللہ کریمہ، ہماری یہ دعا ہے مامون ہمیں نہ دیکھے اور ہم مامون کو بھی نہ دیکھیں. رب نے چھت پھاڑ کے دعا کو قبول کر دیا. ادھر عصر عشاء کے وقت، مغرب کے وقت دعا کرتے ہیں اور تہجد کے وقت خبر آ جاتی ہے کہ مامون ہلاک ہو گیا، جان چھوٹ گئی. دوسرے بھائی کو بیٹھنے تک، پھر سیاست ہے، موقع ملنے تک بڑا وقت درمیان میں لگا. جب اس نے اپنی سیٹ سنبھالی اور موقع اس کو ملا تو پھر امام احمد بن حنبل کو سامنے لایا گیا. امام احمد بن حنبل ایک بات قرآن سے دلیل دیتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، تو اس کا بھی اللہ خالق ہے تو یہ مخلوق بن گئی. امام صاحب جواب دیتے ہیں تو دمر کل شیء، وہاں بھی کل شیء آ رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ہلاک کر دی ہوا نے قومیں عاد اور قوم سمود کی ہر چیز کو ہلاک کر دیا، لیکن جس کو رب نے بچانا تھا وہ کل شیء سے بچ گئی. نہیں سمجھ آئی بات؟ تو دمر کل شیء، ہر چیز ہلاک ہو گئی. لیکن آپ کو معلوم ہے جس نافرمان قوم پہ سزا آئی تھی وہ تو ہلاک ہوئی تھی، نبی بچ گئے تھے، مسلمان بچ گئے تھے. تو اب کل شے میں سب چیزیں تو نہیں آ رہی. بڑی بڑی دلیلیں دی، بڑی بڑی دلیلوں کو مانتا رہا، سنتا رہا، سمجھتا رہا. سمجھ بھی کیا بات امام احمد ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بس آپس کی چالاکیاں سنی، قوم کی باتیں سنی، کسی نے کان میں کچھ بھر دیا. آخری بار امام احمد بن حنبل کو سامنے لایا گیا. امام احمد بن حنبل کے پاؤں میں، ہاتھوں میں اتنی بیڑیاں، رمضان کا مہینہ ہے، 25واں روزہ ہے اور عمر میں بڑے ہیں، اور ان بیڑیوں کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہوئے 3 بار گرے. اتنی نازک حالت میں، اتنی مظلومیت میں، اور اس کے باوجود قرآن کی دلائل دیتے دیتے انبار لگا دی. جب کوڑے لگنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے، پہلا کوڑا لگا تو پڑھنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، رب میں تیرے لیے کھڑا ہوں اور تیری توفیق بغیر نہ نیکی ہوتی ہے نہ گناہ سے بچ سکتا ہے انسان. کتنا بہترین جملہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے خزانوں میں سے خاص خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. مقروض آدمی اس کو پڑھے انشاءاللہ غیر سے اللہ قرض آزاد فرمائے گا. جس کے بچے جیلوں میں ہوں، کسی قید میں ہوں، کسی بھی تاوان میں، نقصان میں، وہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، عشاء کے بعد 500 مرتبہ، اللہ غیر سے مدد فرمائے گا. امام احمد بن حنبل کی برکت سے آپ کو وظیفہ بھی مل گیا. نمبر 2، جب دوسرا کوڑا لگتا ہے، کوڑا بھی ایسا کہ دماغ ہل جاتی ہے. جب دوسرا کوڑا لگا، امام صاحب کہتے ہیں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ تو اللہ کی کلام ہے.
یہ اللہ کی کلام ہے جس کو اللہ خود پڑھ رہا ہے تو صفت ہے اللہ کی. مخلوق کو پیدا ہی نہیں کیا, یہ پہلے سے موجود ہے, تو یہ تو اللہ کی صفت بن گئی. اور جب تیسرا کوڑا لگا, 80 کوڑے لگے, جب تیسرا کوڑا لگا اللہ امام صاحب کے درجے بلند فرمائے. امام صاحب 10ویں پاری کی یاد کرتے کل یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. یہ معتصم نہیں لگا رہا, یہ جلاد کوڑے نہیں مار رہا. لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, میرے مولا تو نے میرے لیے ازل میں لکھ دیا تھا, مجھے وہی کچھ مل رہا ہے. جب آدمی یہ آیت پڑھتا ہے نا پھر دکھ نہیں رہتا انشاءاللہ, پھر سکون مل جاتا ہے کہ رب نے لکھ دیا ہے, بس تقدیر کا فیصلہ. اب جب کوڑا لگا تو یہ نالا جو ہے جہاں ہم اس کو جوڑتے ہیں یہ کھل گیا. جو ہی کھلا, دنیا کہتی ہے غیر سے ہوتا ہے, مخلوق سے ہوتا ہے. میں کہتا ہوں سب کچھ رب سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے جی؟ قسم اٹھا کے عرض کر رہا ہوں, ممبر پہ بیٹھا ہوں, کوڑا اتنا سخت لگا کہ کہتے ہیں کمر میری دکھ گئی, اور قریب تھا کہ یہ شلوار نیچے بیٹھ جاتی, بےعزت ہو جاتا. لیکن میں نے رب کے سامنے عرض کیا, ربا آج اگر میری عزت تو نہیں رکھی تو کب رکھے گا؟ اللہ والے میرے سے بولا کرتے ہیں, اچھا اللہ آج تو نے میری عزت نہیں رکھی تو کب رکھے گا؟ میرے رب نے کہا دنیا گرے لگا کی چیز کو مضبوط کرے گی, تیری گرہ کھول کے میں تیری صدر کو سنبھال کے رکھوں. تو میرے لیے آ کر تو دیکھ, رحمت کے بہانے نہ بہا لوں تو کتنی بڑی مہربانی میرے رب نے کی. اور کھڑے رہے, جھکے نہیں, بکے نہیں. وہ امام کہ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پڑھنا تیرا کام ہے, اس قرآن کو پڑھ, سمجھ کے پڑھ یا بغیر سمجھے پڑھ, جیسے بھی قرآن کو تو پڑھے گا میرا دیدار تجھے مل جائے گا, میرا قرب تجھے مل جائے گا, قرب تجھے مل جائے گا. تو اللہ کا قرب ملتا ہے قرآن کی تلاوت سے. پہلا حق ہے ایمان لانا, دوسرا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے صدیق اکبر, اللہ کے پیارے پیغمبر, میں بھی سحری کو قرآن پڑھتا ہوں, یہ میرا بھائی حضرت عمر بھی سحری کے وقت تلاوت کرتے ہیں نماز میں, میں آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں, یہ مجھے کہتا ہوں اونچی آواز سے پڑھ, اور یہ اتنا اونچا پڑھتا ہے کہ میں کہتا ہوں آہستہ آواز سے پڑھ. میں اس کو سمجھاتا ہوں, وہ مجھے سمجھاتے ہیں, ہم آپس میں مفتی نہیں بنتے, ہم پھر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. آج کل تو ریڑھی والا بھی مفتی ہے نا. سراج احمد خان کے جنازے پہ ہم گئے 4-5 دن پہلے, مولوی صاحب جنازہ پڑھا رہے, طالب علم تھے بچا رہے, 3 تکبیریں ٹھیک کی, 4تھی تکبیر کی جگہ السلام علیکم پڑھ لیا. آپ بتائیں جنازہ ہوا؟ عوام اتنی بڑی کہ آج 9 صفوں سے بھی زیادہ ہے. جب اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, لوگوں نے صفیں توڑ دی اور دوڑنے لگی میت کی طرف. میں نے کہا تمہارا یہ حال ہے, مولویوں پہ باتیں کرنے والوں, قرآن کی سمجھ تمہیں نہیں. ایک رکعت رہے گی تو نماز نہیں ہوتی, ایک تکبیر رہے گی جنازہ نہیں ہوتا. گھر سے جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہو تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ نا, عزم کر لو, اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک جنازہ صحیح نہیں پڑھا جائے گا. یہ ہماری عوام ہے. اپنی ضلع کونسل کی مسجد میں ہمارے پاس فوجی آتے رہتے, مردم شماری میں بڑی تعداد میں آئے. عصر کی نماز میں نے پڑھائی, دانتوں سے خون نکل آیا. دوسری رکعت میں مجھے بات سمجھ آ گئی کہ تو خون نکل ہے. بارہ میں نے نماز توڑی اور میں نے کہا کہ میں وضو کر کے آتا ہوں. 2 آدمی پیچھے دے کر کے کہتے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, ہم نے پڑھ لی نماز, اللہ معاف فرمائے. باہر سے باہر ہی چلے گئے. یہ عوام ہے ہماری. بھائی دین پہ جم جاؤ امام احمد بن حنبل کی طرح. قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مفتی خود نہیں بنے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اللہ کے پیارے پیغمبر, میں آہستہ قرآن پڑھتا ہوں, عمر اونچی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں, ہمیں صحیح طریقہ بتاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق اکبر تو قرآن آہستہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہنے لگے ربا, اللہ کے نبی جس رب کو سنا رہا ہوں وہ دل سے بھی سن لیتا ہے, اس لیے میں آہستہ پڑھتا ہوں. ٹھیک کہا ہے نا. صدیق تھے, اس لیے مسلے پہ کھڑے ہو کے نبی کو نماز پڑھاتے تھے. حضرت عمر سے پوچھا, عمر آپ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں, نیت کیا ہے؟ او کہ ظلم وسنانا پتر تو شیطانا, سوئے ہوئے بھی جاگ جائے, شیطان بھی بھاگ جائے.
उमर क्यों भी ठीक कर रहा है, उमर क्यों हुआ, गलती तो दोनों की नहीं, पढ़ते तो दोनों ठीक है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कहा वबतगि बैन ज़ालिका सबीला, अबू बकर तेरे कहने पे भी मसला हल नहीं होगा, उमर तेरे कहने पर भी मसला हल नहीं होगा, मसला हल होगा तो आमना के लाल के फतवे से होगा। तो कुरान की तिलावत अल्लाह भी करते हैं, कुरान की तिलावत नबी भी करते हैं, कुरान की तिलावत सहाबा भी, और माशाअल्लाह हर घर में कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए कि नहीं। पहला हक ईमान लाना, दूसरा हक तिलावत करना, और तीसरा हक कुरान का क्या है, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको सुनना। क्यों कर सब टाइम ज्यादा हो गया, आपके तो दुआ करो, ऐसा घड़ी देर की है फोन करो, ना तो दो ही कोई नहीं, ना तो 6 मिले। ठीक है जी, अब्दुल्ला साहब आते हैं अबू पे कड़ी देखो, तुझे बोलो जी इंशाअल्लाह मुख्तसर करके आखिरी रात है, अलविदाई रात है जी भाई साहब, आखिरी दुआ इंशाअल्लाह। ईमान लाना, दूसरा हक तिलावत करना, तीसरा हक कुरान सामने आए तो गौर से सुनना। क्या जी, कुरान सामने आए तो 9वें बारे में अल्लाह करीम फरमाते हैं इज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिउ लहू व अंसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुना करो और चुप भी रहा करो। इससे पता चलता है ईमान लाना भी हक है, तिलावत करना भी हक है, और कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनना भी हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबी अलैहिस्सलाम पर भी बड़ा जुल्म हुआ, सहाबा को भी चैन से रहने नहीं दिया। नबी अलैहिस्सलाम के यार हबशा की तरफ चले गए हिजरत करने के लिए, हबशा पहुंचे, मक्के वालों ने और सीढ़ी कर दी, ये जो हमारे शहर से भाग के आए हैं, इधर भी इन्होंने दीन बदल दिया है, उधर भी दीन को बदलाएंगे। हबशा के बादशाह को ये हक लिखा और ये बात समझाई कि इन मेहमानों को हबशा से निकालो। हबशा के बादशाह ईसाई मजहब के साथ ताल्लुक रखता था, उसने कहा खत तो मेरे पास आ गया है, लेकिन तहकीक पहले कर दूं। सहाबा को सामने किया और कहा किस अकीदे के मालिक हो, कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं, कुरान अल्लाह की किताब अल्लाह ने हमें दी है, वो हम तिलावत करते हैं। कहा क्या तिलावत करते हैं, जरा मुझे सुनाओ, मुझे पता चले। इन लोगों ने तो आपके पीछे लिख के भेजा है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन है, और ईसा अलैहिस्सलाम तो मैं उनका उम्मती हूँ, और आप दुश्मन हैं तो फिर आपका काम खराब है, कुछ पढ़ के तो सुनाओ। वज़कुर फिल किताब मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शरक़िय्या वत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। सारा रुकू सहाबी पढ़ता है, और पढ़ते पढ़ते ये अल्फाज आ गए इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा कुन्तु हय्या। जब तक जिंदा रहूंगा अल्लाह का बंदा बनकर, अल्लाह की किताब लेकर, अल्लाह का नबी होकर, मुबारक होकर, नमाज पढ़ने वाला, ज़कात देने वाला रहूंगा। जब ये अल्फाज सुने तो सुनना कुरान का हक है कि नहीं। कुरान के तवैज़ा समिउ मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद्दमइ। कुरान सुनने का इतना बड़ा असर ईसाई के ऊपर हुआ, कुरान कह रहा है उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा नरम हुआ, ऐसा नरम हुआ, आंसू बह रहे थे। क्या बह रहे थे? दिखलावे के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, किसी और मकसद के लिए नहीं, मिम्मा अरफू मिनल हक के, कुरान को हक वाला सुनना, जो हक था वो समझ गए थे। जब बात समझ आ गई तो फिर आदमी का दिल नरम हो जाता है। अल्लाह ने भी कुछ अजीब निज़ाम रखा। अल्लाह ने फरमाया देख ये फौत होगा इधर, मेरा नबी जनाजा पड़ेगा उधर। इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा मकाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह ने इनकी लाश सामने कर दी। कहाँ हबशा, कहाँ मक्का मदीना, ये लाश सामने है नबी अलैहिस्सलाम के सामने। कुदरतन कुदरतन, ये नहीं कि लाश आई थी या यहाँ फौत हुआ था ना, नबी अलैहिस्सलाम ने इसका जनाजा पढ़ा। ऐसे शख्स थे जिसने कुरान सुना और कुरान को अरफू मिनल हक समझा, और समझने के बाद अल्लाह की
کلام سمجھتے ہوئے حق ادا کیا، ایمان قبول کر لیا۔ تو قرآن سننا بھی ایک حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو فرماتے ہیں مجھے قرآن سنا۔ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر میں کیا سناؤں؟ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ پہ قرآن اترا ہے، آپ پڑھیں میں سنوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سمعک اللہ، مجھے رب نے تیرا نام لے کے کہا ہے، وہ قرآن پڑھیں گے آپ سنیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چلے میرا محمد قرآن پڑھنے والا بھی ہے، میرا محمد امتیوں کی سننے والا بھی ہے۔ تو صحابی ایک نہیں دو نہیں، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، 5ویں پارے میں پہنچے۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر امت میں قیامت کے دن گواہ لایا جائے گا، اور اے محمد الرسول اللہ تجھے اس امت پہ گواہ لایا جائے گا۔ جب بات قیامت کی آئی، ذمہ داری کی آئی، تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے اتنے آنسو گرے کہ داڑھی تر ہو گئی، اور فرمایا بس کر میرے صحابی بس۔ تو قرآن پہ ایمان لاؤ گے انشاءاللہ، ایمان تو سب کا ہے نا، تلاوت کرو گے انشاءاللہ، قرآن پڑھا جائے تو سنو گے۔ کدھر قرآن پڑھا جائے؟ رمضان گزر گیا پھر بھی قرآن پڑھا جائے گا؟ صحیح صحیح بتاؤ قرآن کس جگہ پڑھا جاتا ہے؟ فجر کی نماز میں خاتم صاحب قرآن پڑھے بڑے میٹھے میٹھے انداز میں، آپ لوگوں نے تکبیر اولا پکڑنی ہے، تکبیر اولا سے نماز پڑھنی ہے، اور یہ قرات لمبی کریں گے، پڑھنے کا حق ادا کریں گے، تم غور سے سنو، سننے والا حق ادا ہو جائے گا۔ مغرب کی نماز میں بھی سنو، عشاء کی نماز میں بھی سنو، فجر کی نماز میں بھی سنو، 3 نمازوں کا موقع ایک رمضان میں نہیں ساری عمر ملے گا، سننے کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ خود بھی نہ پڑھے تو تکبیر اولا سے نماز بھی نہ پڑھی جائے تو بتاؤ پڑھنے والا حق بھی رہ گیا، سننے والا حق بھی، تو کل قیامت کے دن یہ گریبان پکڑ کے جہنم میں ڈالے گا کہ نہیں ڈالے گا؟ اپنا حق تو ہم ہی لیتے ہیں، ظلم تو اس میں ہے ہی نہیں، انصاف کی یہی ہے کہ حق لے لیا جائے، حق والے کا مطالبہ حق کا ہے۔ تو سننا بھی اللہ کا قرآن کا حق ہے۔ اور چوتھا حق کیا ہے کہ قرآن ایمان لانے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد، سننے کے بعد قرآن کو سمجھا جائے۔ قرآن کو عبد الرحمن نے تلاوت کی، ترجمہ بھی ہمیں بتایا، ہمیں سمجھ آ گیا بھائی اونٹ کا تذکرہ تھا، زمین کا تذکرہ تھا، عاجزی کا تذکرہ تھا، اونٹ عاجز ہوتا تو سمجھا جائے۔ سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ درس قرآن آپ کی مسجد میں ماشاءاللہ ہو رہا ہے، اور ایسے آپ کے خطیب ایسے ہیں دنیا کی بات ہی کوئی نہیں کرتے۔ میں نے جب بھی فون پہ بات کی مجھے قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، اپنی جگہ میں بھی تو خطیب ہوں نا، لیکن جب قرآن کی آیتیں وہ سناتے ہیں میں کہتا ہوں الحمدللہ، شکر ہے میرے اور میرے بھائی کی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ الحمدللہ۔ تو ایسی درس میں بیٹھا کریں، سارے ساتھی بیٹھا کریں، ایسے بیٹھے قرآن کھول کے بیٹھے، انگلی رکھ کے بیٹھے، انگلی رکھنے کا ثواب سنت عمل ہے، قرآن کھول کے دیکھنا 2 عمل ہو گئے، اور سمجھنا 3 حق ایک وقت ادا ہو رہے ہیں۔ درسوں کے ذریعے قرآن سمجھ آتا ہے، درس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا، وقت گزر جائے گا، پھر ایسی نمازیں پڑھو گے جیسے میں نے جنازے کا قصہ بیان کیا۔ اگر صحیح درس میں بیٹھو گے تو انشاءاللہ قرآن کی قدر آئے گی، جنازے کے مسئلے آئیں گے، نماز کے مسئلے آئیں گے، انشاءاللہ بڑی سمجھ اللہ دے گا۔ اللہ قرآن کی سمجھ ہمیں عطا فرما۔ یہ قرآن کوئی عام کتاب ہوتی نا تو ظالم جیل کے اندر بیٹھ کے قرآن کی بھی قدری کر رہا ہے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے مسلمانوں کا دل جلتا ہے۔ ہم نے کبھی انجیل نہیں جلائی، تورات نہیں جلائی، ہم نے دشمنوں کی کتابیں نہیں جلائی، لیکن اس کے باوجود ہم کچھ بھی نہیں کرتے، وہ پھر بھی وہاں جل رہا ہے، ہمارے قرآن کو جلاتا ہے۔ تو قدر کرو اس قرآن کی، ہمیں اس کی قدر نظر نہیں آ رہی، کفر سے جا کے پوچھو۔ آج ہندو بھی کہتا ہے مسلمانوں تم جو تراویح پڑھ کے دعا کرتے ہو ہمارے لیے دعا کر لو، اللہ کورونا ختم کر دے۔ مانا کہ نہیں مانا غیر مسلم نے؟ افسوس مسلمان کے پاس قدر نہیں ہے۔ قرآن کا سمجھنا بھی قرآن کا حق ہے۔ کس طرح سمجھیں گے؟ صحابی دوڑ کے آئے، اللہ کے پیارے پیغمبر جی مجھے عیسائی نے روک لیا راستے میں۔ کیا کہا عیسائی نے؟ مجھے عیسائی کہتا ہے آپ کا قرآن ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں ٹھیک نہیں؟ کہتے ہیں قرآن کے اندر آتا ہے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ تو مریم کو قرآن نے ہارون کی بہن کہا ہے، حالانکہ ہارون تو
تو بہت دور ہے، یہ غلطی ہے۔ صحابی خاموش ہو گئے۔ قرآن سمجھنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ دیکھو، نبی علیہ السلام کی بات دوڑ کے آگے، اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے مسئلہ بتاؤ، مجھے قرآن سمجھاؤ۔ قرآن نے مریم کو ہارون کی بہن کہا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اس کو کیوں یہ نہیں بتایا؟ تو جس ہارون کا سوچ رہا ہے وہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کا بھائی اور ہے، اور مریم کے زمانے میں ہارون بڑا نیک شخص تھا، یہ اور ہے۔ اب تو اس ہارون کا سوچ رہا ہے، اس لیے کہتا ہے قرآن کی آیت غلط ہے۔ یہ ہارون نبی تو نہیں تھا، لیکن یہ یہاں اس زمانے میں تھا، وہ اور زمانہ، یہ اور زمانہ، وہ اور ہارون، یہ اور ہارون۔ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں قرآن سمجھنا۔ تو قرآن کا سمجھنا بھی حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کو آ کے ایک آیت ترجمے کے ساتھ قرآن کی سیکھ لینا میرے صحابی، 100 رکعت نوافل سے تیرے لیے بہتر ہوگا۔ 100 رکعت نوافل سے، کس نے 100 رکعت پڑھے ہیں؟ میں تو 29 رمضان ہو چکا ہے، 100 رکعت کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں، نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 30-20 بھی پڑھے ہوں گے پوری، لیکن انشاءاللہ کتنی آیتیں آپ کو ترجمے سے سنا دیں، ان آیتوں کو دیکھ کر نبی علیہ السلام کے ارشاد کو دیکھ کے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ فی آیت 100 رکعت نوافل کا ثواب انشاءاللہ۔ اور جو آیت کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر مسئلہ یاد کر لے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1000 رکعت نوافل کا ثواب اللہ کا فرمائے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایمان لانا پہلا حق، تلاوت کرنا دوسرا حق، سننا تیسرا حق، سمجھنا چوتھا حق، اور 5واں حق کیا ہے؟ جب آپ سنیں گے سمجھیں گے تو پھر قرآن پہ انشاءاللہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور جب عمل کریں گے تو عمل کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی انشاءاللہ قرآن لے کے آپ دنیا میں، پوری دنیا میں پھریں گے انشاءاللہ۔ جس کو ناظرہ نہیں آتا اس کو ناظرہ پڑھائیں گے، خود حافظ ہو کسی کو حفظ کرائیں گے، خود ترجمہ پڑھے ہو اگلے کو ترجمہ پڑھائیں گے، ساری عمر قرآن کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے کہ نہیں پھیلائیں گے؟ ایمان لانا پہلا حق، تلاوت کرنا دوسرا حق، سننا تیسرا حق، سمجھنا چوتھا حق، عمل کرنا 5واں حق، اور پوری دنیا میں قرآن کو پھیلنے کی نیت ارادے کرنا 6واں حق۔ اللہ 6 کے 6 حقوق صحیح طور پہ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا